وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنی بڑی خبر ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا۔ ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیبر اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں۔ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتی وبنیہ، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے۔ واخیہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ، ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا، امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یورپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں، فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ دنیا کی تگودو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ، ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے، آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی
حصے میں یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا. آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا. وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی. ذرا غور سے سننا ادھر. یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں. ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا. ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں. ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں. لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. صرف تصور کیجئے گا، ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے. نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا. مویشی پانی میں بہ گئے، جتنے 4 پیر والے جانور تھے، بھیڑ بکریاں بھینسے گائے، پانی میں بہ گئے اور مارے گئے. کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں. ایسے منظر کو دیکھے اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا، تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا، اس گاؤں کا، بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا. یہ کتنا امیر آدمی تھا جس کا مال بہ گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن کشتیاں نہیں ہیں، ناؤ نہیں ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں. اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر. لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر، اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے. سیلاب اتنا خطرناک تھا. سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن. انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے. لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے اور اسی ٹہنی پر، اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا، اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے. کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر، اتنا خطرناک، اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے، جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو،
ہم ان کی حفاظت کر لیں گے اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان، اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا اور یہ رفو چکر ہو گئے، لے کر بھاگ گئے۔ غور کیجئے، ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے۔ وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان، ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے۔ یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ سوچئے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ صلی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا، ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے۔ پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے۔ وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے۔ تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو۔ اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب، کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں۔ جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچو، بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی، کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی، وہ مسلمانوں کو بچائے گی، وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ انہی کو رسوا کر کے، انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پہ کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی، نہیں، پریشان کرے گی، برباد نہیں کرے گی۔ پریشان کرے گی، ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا، این آر سی CAA آئے گا، یہ صرف ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے، جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا،
گائے 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 گائے. لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام آیا. یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں. گائے گائے گائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر. ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو. پڑھو ابھی ہمارے ہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا؟ جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا. مشین. پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار کو گوبر سے بھی پیسہ آئے گا. ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے. تو یہ حالت ہے ہماری. ٹوٹ پڑے گے سارے لوگ تمہارے اوپر. صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن بیکار، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ایک لہر آتی ہے، موج آتی ہے، کوڑا کرکٹ کو بھگا لے آتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی، جیسے چاہیں گی ویسے نچائیں گی. بنگال والوں، ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا. اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے. یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں. بندی لگاتی ہے یہ. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ کہاں فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا ہے. ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے. ایک بیل مر گیا ہے. سنیے ایک مثال. ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی. دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں. لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر منہ مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے. مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے. تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے. آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے. یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا.